اگست 1947 میں برٹش انڈیا کی تقسیم کے وقت جموں کشمیر میں ڈوگرا مہاراجہ ہری سنگھ کی حکومت تھی۔ بر صغیر کی باقی تمام ریاستوں کی طرح کشمیر کے پاس بھی پاکستان یا بھارت سے الحاق کے آپشنز موجود تھے۔ ایسے میں مسلم اکثریتی علاقہ ہونے کے باعث وہاں کے عوام پاکستان، جبکہ مہاراجہ مسلم دشمنی کی بنا پر خود بھارت سے الحاق چاہتا تھا۔ مہاراجہ کی اسی سوچ نے پنچ بغاوت کو جنم دیا، جس کو کچلنے کے لیے مہاراجہ نے کشمیر میں پہلے سے موجود RSS کے غنڈوں اور خاص ہندوستانی فوجی جتھوں کے ذریعے مسلمانوں پر ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑے، جس کے رد عمل میں اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کے لیے پاکستان کے قبائلی لوگ کشمیری مسلمانوں کی عسکری محاذ پر مدد کو پہنچے۔ ایسے میں مکار مہاراجہ نے پہلے سے طے شدہ منصوبے کے تحت بھارت سے مدد مانگ لی، جس کو جواز بنا کر پہلے سے تیار بیٹھی بھارتی افواج فوراً وادی میں گھس گئیں اور بدترین قتل و غارت گری شروع کر دی، جس پر بعد میں پاکستان اور بھارت کے درمیان کشمیر کی سرحدوں پر جنگ چھڑی تو 2/3 کشمیر کو کشمیری مجاہدین اور پاکستانی فوج نے آزاد کروا لیا، اور یوں آزاد کشمیر کا علاقہ پاکستان کے شمال میں اللہ کے فضل سے نقشے پر واضح ہوا۔ ایسے میں مہاراجہ نے اپنا خونی اقتدار خطرے میں پاتے ہوئے 3 شرائط پر کشمیری مسلمانوں کی امنگوں کے خلاف بھارت کے ساتھ مشروط الحاق کرنے کا اعلان کر دیا۔ الحاق کے مطابق جموں کشمیر کی کرنسی، دفاع اور مواصلات انڈین کنٹرول میں، جبکہ مقامی قانون سازی، ٹیکس اور دوسرے سبھی امور پر کشمیریوں کا اختیار مسلم مانا گیا۔ مقبوضہ کشمیر کا سول حکمران وزیر اعظم، جبکہ گورنر صدر ریاست کہلایا جانے لگا۔ لیکن 1953 میں مقبوضہ کشمیر کے پہلے وزیر اعظم شیخ محمد عبداللہ کو اس وقت کے بھارتی وزیر اعظم جواہر لال نہرو نے معزول کر کے جیل بھیج دیا اور کشمیر میں دلی کے حامی بخشی غلام محمد کو حکمران بنا دیا۔ کشمیر میں افراتفری اور ظلم کا عالم تھا۔ ہر طرف سے بھارت مخالف نعرے اور مظاہرے سننے اور دیکھنے کو ملتے تھے۔ اسی پریشر اور ذہنی تناؤ میں جواہر لال نہرو کو صدارتی آرڈر کے ذریعے انڈین آئین میں دفعہ 370 کو شامل کروانا پڑا۔ اس دفعہ کے تحت مقبوضہ کشمیر کا اپنا علیحدہ آئین، اپنا ٹیکس نظام اور یہاں کی نوکریاں صرف یہاں کے مستقل باشندوں کے لیے مخصوص کر دی گئیں۔ انڈیا کے کسی بھی علاقے کا کوئی بھی باشندہ نہ یہاں ملازمت حاصل کر سکتا تھا، نہ زمین خرید سکتا تھا اور نہ ہی ووٹ ڈال سکتا تھا۔ حالانکہ دیگر ہندوستانی ریاستوں کی طرح اب جموں کشمیر کا بھی باقاعدہ گورنر اور وزیر اعلیٰ تھا، لیکن ایک طرح کی نیم خود مختاری تھی جسے ہٹانے کا عزم سفاک بھارتیہ جنتا پارٹی نے کئی دہائیوں قبل کر لیا تھا۔ سن 2014 میں بی جے پی کے مرکزی رہنما نریندر مودی ملک کے وزیر اعظم بن گئے تو بی جے پی رہنماؤں نے اعلان کیا کہ دفعہ 370 کو ختم کر کے مسئلہ کشمیر کو ہمیشہ کے لیے حل، یعنی حقیقتاً کشمیریوں سے ان کا حق چھین لیا جائے گا۔ چنانچہ 2019 میں دوبارہ اقتدار میں آنے کے صرف 2 ماہ بعد پارلیمنٹ میں وزیر داخلہ نے جموں کشمیر تنظیم نو کے عنوان سے بل پیش کیا، جو اکثریت سے پاس ہو گیا۔ اس بل کے مطابق مقبوضہ کشمیر سے لداخ کا خطہ الگ کر کے اسے بغیر اسمبلی والی یونین ٹیریٹری، جبکہ جموں کشمیر کو اسمبلی والی یونین ٹیریٹری بنا دیا گیا۔ تاہم یہ اعلان کرنے سے 2 روز قبل کشمیر میں کرفیو نافذ کر دیا گیا، ٹیلی فون، موبائل فون اور انٹرنیٹ سہولیات معطل کی گئیں اور سبھی سیاسی لیڈروں کو قید کر دیا گیا، اور یوں ایک پورے خطے کو اسی کے باسیوں کے لیے ایک قید خانہ بنا دیا گیا۔ انڈین حکومت نے، کامراج نے یہ اقدام کر کے کوشش تو کی کہ جو کشمیری عوام ہے ان کی فیڈریشن ہے اس کو اپنی طرف کر سکے، لیکن وہ آپ سب دیکھ سکتے ہیں کہ پوری طرح سے اس میں ناکام ہوا۔ پیلٹ گن کے تھرو بھی انہوں نے یہ کوشش کر کے دیکھ لی، اس کے بعد اپنی کانسٹیٹیوشن میں یہ ترمیم کر کے بھی دیکھ لی، لیکن کسی طرح بھی جو کشمیر کی عوام ہے، جو وہاں کے رہتے لوگ ہیں، ان کے جو جذبات ہیں ان کو انڈین حکومت جو ہے وہ اپنی طرف ہندوستانی کامراج نہیں کرتا۔ یہ سلسلہ ایک طویل عرصے تک جاری رہنے کے بعد زندگی نیم بحال تو ہوئی، تاہم مقبوضہ کشمیر کا آئین منسوخ کیا گیا اور وفاق کے 800 سے زیادہ نئے قوانین مقبوضہ کشمیر میں نافذ کرنے کا گھناؤنا کھیل کھیلا گیا۔ اس اعلان سے چند سال قبل ہی حریت جماعتوں کو کالعدم قرار دے دیا گیا تھا اور ان کے رہنماؤں کو جیلوں میں قید کر دیا گیا تھا۔
بی جے پی حکومت کے اس فیصلے کو کشمیری عوام، عالمی تنظیموں اور ہندو قوم پرست حکمران جماعت کے ناقدین نے مسلم اکثریتی خطے کو ہندو آبادکاروں کے ذریعے شناخت تبدیل کرنے کی دہشت گردانہ کوشش قرار دیا اور مودی حکومت کا مکروہ چہرہ سب کے سامنے عیاں ہوا۔ 70 کو ایبروگیٹ کرنے کے انڈیا کے بہت سے ہڈن ایجنڈاز تھے۔ بینگ اے لائر اور بینگ اے ویمن، آئی بلیو دیٹ کہ جیسا کہ انہوں نے مسلم میجورٹی اسٹیٹ میں مسلم ویمن کنورژنس کی انٹو ہندو، وہ یہ چیز کنٹینیو کرنا چاہے تھے جموں اور کشمیر میں بھی، اور میرے خیال سے یہ بہت بڑا المیہ ہے فار دا سیک آف ڈیموگرافی۔ بعد ازاں بھارتی سپریم کورٹ میں 20 سے زائد درخواستیں دائر کی گئی تھیں، جس میں بھارتی حکومت کی جانب سے اگست 2019 میں آرٹیکل 370 کے خاتمے کے لیے کیے گئے فیصلے کی آئینی حیثیت پر سوال اٹھایا گیا تھا۔ درخواست گزاروں نے مقبوضہ جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت کے منسوخی ایکٹ کو چیلنج کیا تھا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق بھارتی حکومت نے 4 سالوں تک اس معاملے کو دانستہ طور پر لٹکائے رکھا، لیکن 11 دسمبر 2023 کو سنائے گئے فیصلے میں بھارتی سپریم کورٹ نے تمام کشمیریوں کے سینے بربریت سے چاک کر دیے اور اپنے فیصلے میں کہا کہ مقبوضہ کشمیر بھارت کا لازمی حصہ ہے۔ آرٹیکل 370 عارضی اقدام ہے، ہر فیصلہ قانونی دائرے میں نہیں آتا۔ بھارتی صدر کے پاس آرڈر دینے کے اختیارات۔ یہ فیصلہ اس بات کا واضح ثبوت تھا کہ بھارتی عدلیہ آزاد نہیں بلکہ اپنے ظالم آقا مودی کے اشاروں پر ناچتا بندر ہے، جسے اس قدر واضح حق تلفی اور ظلم بھی درست لگنے لگا۔ ہندوستان کی سپریم کورٹ کے اس جابرانہ اور ظالمانہ فیصلے کے بعد پوری دنیا کے اندر ہندوستان کی وہ منافقانہ پالیسی سامنے آ گئی ہے، اور پوری دنیا کے اندر ہندوستان جو ہے اس وقت ایک ظالم ملک کے حیثیت سے بدنام ہو چکا ہے۔ اس کے مقابلے میں پاکستان نے 1949 میں اور 48 میں جو قراردادیں سلامتی کونسل نے پاس کی تھی، واضح حق رکھنے کے باوجود آج بھی ان سلامتی کونسل کی قراردادوں پر کاربند ہے، اور سلامتی کونسل سے امید رکھتا ہے کہ وہ اپنی قراردادوں پر عمل درآمد کرتے ہوئے کشمیر کے مسلمانوں کو حق خود ارادیت کا وہ حق دے گا۔ اگر نہیں دے گا تو برے صغیر کے اندر امن قائم نہیں ہوگا، نہ ہندوستان کبھی بھی سکھ کے سانس نہیں لے سکے گا۔ ہندوستان کی سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بعد تحریک آزادی کو زیادہ جلا ملی ہے۔ ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ کشمیریوں کی آزادی کے لیے، اس کی آزادی کے لیے رکاوٹ کون بنا ہوا ہے۔ پاکستان تو ان کے حق خود ارادیت کے لیے جنگ لڑ رہا ہے۔ المیہ یہ کہ یہ فیصلہ مسئلہ کشمیر کے مستقبل کے لیے نہایت خطرناک ہے، کیونکہ یہ مکار اور ظالم مودی رجیم کا وہ گھناؤنا کھیل ہے جو مسلم اکثریتی مقبوضہ کشمیر کو اقلیت میں بدلنے کی طرف ایک دل خراش قدم ہے۔ تاہم سفاک مودی حکومت کے ان مسلم دشمن اقدامات کے خلاف دنیا بھر اور خاص کر پاکستان میں کشمیریوں کی حمایت میں ہر پلیٹ فارم سے آواز بلند ہوئی اور کشمیریوں کی اخلاقی اور سفارتی حمایت جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ جب تک یونائٹڈ نیشن کی ریزولوشنز سے یہ معاملہ UNCIP ریزولوشن کے تحت جو پلیبسٹ ہے اس کے تحت ریزالو نہیں ہو پاتا، تو انڈیا چاہے اپنی کانسٹیٹیوشن میں کوئی چینج کرے یا چاہے کوئی اور اس طرح کا اقدام کرے، جب تک کہ پلیبسٹ کا حق نہیں دیا جائے گا کشمیر کی عوام کو، تب تک یہ معاملہ نہ ریزالو ہو سکتا ہے، اور اس طرح کے کسی بھی اقدام سے کشمیری عوام پیچھے۔ آزاد کشمیر بھر کے آزاد کشمیری بھی مقبوضہ کشمیر میں ظلم کے شکار اپنے ہم وطنوں کی حمایت اور مودی سرکار کے خلاف مختلف تحریکوں میں ہمیشہ مصروف عمل رہے ہیں۔ اللہ پاک مقبوضہ کشمیر کو بھارتی سفاکیت سے آزادی نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔